بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 16 فروری 2026 سوموار کا دن عمران خان کی صحت اور ان کی آنکھ کو لے کر بہت چہمگوئیاں پوری رات چلتی رہیں۔ مہار بخاری صاحبہ کا ٹویٹ آیا، لیکن اس سب کے اندر اب عمران خان سے متعلق ایک بہت بڑی خوشخبری، رہائی کی تاریخ مل چکی ہے اور اڈیالہ جیل کے تالے ان کو کھولنے کا حکم، یعنی کہ عدالت کی جانب سے پہیا الٹا گھمایا گیا ہے۔ شہر اقتدار اور اسلام آباد کی راہداریوں میں اس وقت جو پینک کی سچویشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اندر کھاتے اس وقت صورتحال کیا ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی صحت سے متعلق جو رپورٹ جمع کروائی جانی تھی، جو ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان کا چیک اپ کیا اور پھر پوری رات ذرائع سے ہی خبریں چلتی رہیں کہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے۔ ایک ذرائع نے خبر دی کہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے، ایک ذرائع نے خبر دی کہ عمران خان کی آنکھ کی بینائی اس وقت تشویشناک حالت میں ہے اور ان کو ہاسپٹل منتقل ہی کرنا پڑے گا۔ تو اس سارے ضمن میں آج چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاں ان کے سامنے یہ رپورٹ پیش ہونا تھی، لیکن چیف جسٹس صاحب آج چھٹی پر چلے گئے۔ یعنی کہ ایک ملک کے سابق وزیراعظم کی صحت کا معاملہ ہے، ایک ملک کے سابق وزیراعظم کی جان خطرے کے اندر ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جناب وہ چھٹی پر ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ماضی کے اندر یہی سپریم کورٹ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے گارنٹیز مانگتی تھیں کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کی گارنٹی کون دے گا، لیکن آج کا یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر، اوپن کورٹ میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ جسٹس منیر اختر صاحب ان کی جگہ آج بیٹھے، لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی اللہ حافظ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو آپ کو نہیں جانتے، آپ ان کے وکلا آج عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے۔ آج پی ٹی آئی کا کوئی بڑا نام، کوئی بڑا وکیل آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پیش نہیں ہوا۔ یہ ان کی اپنے وزیراعظم سے یا اپنے کپتان سے لائلٹی ہے یا اپنے لیڈر سے لائلٹی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھے تاکہ ان کی ٹک ٹاکس جو ہیں وہ چمکتی رہیں، تاکہ ان کا بیانیہ بنتا رہے، تاکہ ان کی پاپولیرٹی کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک سوال ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو اپنے وکلا سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے فیسیں لے رہے ہیں، لیکن آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ارجنٹ ہیئرنگ کے لیے عمران خان صاحب کی استدعا معطلی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی، اور وہاں پر بھی ہائی کورٹ میں کوئی بڑا نام نہیں گیا۔ پنڈی بار کے 2 سے 3 وکیل جو ہیں وہ آج پہنچتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے ایڈیشنل رجسٹرار سے جا کر پوچھا کہ عمران خان کی آج آپ نے سماعت مقرر کیوں نہیں کی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ارجنٹ ہیئرنگ کے حوالے سے جمعرات یا جمعے کو یہ سماعت مقرر ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کی جانب سے عمران خان کی سماعت کے حوالے سے کیا حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور اہم خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ رہی ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی استدعا معطلی کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض عائد کیا، لیکن یہ پچھلی درخواست ہے جس پر جو اعتراض ہے وہ جناب عائد ہوا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرے گی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس کی عدالت سے تو ابھی پچھلی سماعت کا حکم نامہ جاری نہیں ہوا، جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کا 16 فروری تک چیک اپ کروائے اور رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا ہے، لیکن وہ تو غیر حاضر ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اب پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرنے جا رہی ہے، یہ اب تک کا سب سے بڑا سوال ہے۔ سہیل افریدی صاحب کی جو میں نے ملاقاتوں کی خبر آپ کو دی تھی، میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کیا، جس پر بہت ساری تنقید کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ آپ کو کیسے پتا ہے، وہ تو پچھلے 3 دن سے اسلام آباد کے اندر ہے، تو ان کی کیسے ملاقات ہو گئی ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے ملاقاتیں ہوئی ہیں، غیر سرکاری 2 خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جو آن ریکارڈ نہیں آئیں۔ آج میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ خبر یہ ہے کہ رات گئے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا زوم پر ایک آن لائن میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں سہیل افریدی صاحب کے سمیت دیگر افراد بھی شریک تھے جو ان کی جو ہے وہ مین لیڈرشپ تھی، اور ذرائع کے مطابق میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ ہمیں یقین دہانی کروائی گئی کہ 2 جگہوں سے دھرنا ختم کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے سٹاف نے باہر آ کر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، علی امین گنڈاپور نے دھرنا ختم کرنے کی مخالفت کی۔ یہ ذرائع کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہمیں ابھی دھرنا ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن سہیل افریدی کا جو سٹاف تھا انہوں نے آ کر دھرنا ختم کر دیا۔ کے پی کے ہاؤس سے رات کو خاردار تاریں کس نے ہٹائیں؟
کس نے آرڈر دیا کہ جا کر خاردار تاریں ہٹا دو؟ تو سہیل آفریدی صاحب کی بھی اہمیت جو ہے وہ آج کل محسن نقوی صاحب سے کم نہیں ہے، یعنی کہ ان کو تو مزاحمت کے لیے تعینات کیا گیا تھا نا، ان کی نامزدگی ہوئی تھی کہ یہ مزاحمت کریں گے، یہ دھرنے احتجاج کریں گے، لیکن سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اب حکومت تو یقین دہانی کروا نہیں سکتی، حکومت کے پاس اتنا اختیار مجھے نہیں لگتا کہ ہے کہ وہ عمران خان کی ملاقات کروا دیں، عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کر دیں۔ تو جنہوں نے کرنا ہے تو انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ 2 جگہوں سے دھرنا ختم کر دیں، پھر ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ایک اور اہم خبر سن لیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے آج ایم پی ایس کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ میٹنگ اب سے کچھ دیر کے بعد کے پی کے ہاؤس میں ہوگی اور میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس بھی متوقع ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمانی پارٹی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے اور اس اجلاس میں عمران خان کی صحت، ذاتی معالجین اور فیملی کی رسائی کے حوالے سے اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس دھرنے کے ختم ہونے کے بعد، کیونکہ عملی طور پر تو دھرنا ختم ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے بیک فٹ پر جا چکی ہے اور اب لگتا ہے کہ شاید کوئی بڑا ریلیف مل جائے عمران خان کو، کوئی بڑی پیش رفت ہو جائے اور عمران خان تک کوئی رسائی جو ہے وہ دے دی جائے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان سے سوال پوچھا گیا کہ ایسا ایک رات میں کیا ہوا کہ دھرنا ختم کر دیا گیا، راستے کھول دیے گئے؟ وہی خبر جو میں نے آپ کو اپنے ذرائع سے دی ہے کہ رات کو جو زوم میٹنگ ہوئی تو یہ سوال پوچھ لیا گیا نا بیرسٹر گوہر صاحب سے، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے جواب دیا کہ دھرنا ختم نہیں ہوا، ہمارے مطالبات وہی ہیں، عمران خان کی صحت کو لے کر رپورٹ آئے گی تب کوئی اور بات ہوگی، یعنی کہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی بات بھی نہیں ہوگی، چلیں ٹھیک ہے اگلی بات کرتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک تو یہ معاملہ یہاں پر اٹکا ہوا ہے، لیکن عمران خان سے متعلق جو بڑی خوشخبری ہے، رہائی کی تاریخ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور اڈیالہ جیل کے تالے کھولنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ یہ معاملہ جناب کیا ہے؟ نمبر 1 ذرائع سے خبر یہ آ رہی ہے کہ پیمز اور الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم نے جیل میں عمران خان کے تفصیلی طبی معائنے کے بعد اپوزیشن رہنماؤں اور عمران خان کی ذاتی معالج کو تقریباً 1.5 گھنٹہ تفصیلی بریفنگ دی۔ بیرسٹر گوہر کے لیے ان کے پاس بھی خبریں آ رہی ہیں، اپوزیشن رہنماؤں کو بھی بریفنگ دی جا رہی ہے، ذاتی معالجین کو بھی عمران خان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے ڈاکٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ اب ایک طرف تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ نمایاں بہتری آئی ہے، دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو صورتحال ہے عمران خان کی رپورٹس کو دیکھ کر وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اور پھر منیب فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے اپنے ویلاگ میں انکشاف کیا کہ کچھ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے آئیں کیونکہ یہ ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ان کے اور بھی چیک اپس ہوں گے، مگر اس چیز پر ابھی تک حکومت نہیں مان رہی۔ حکومت گارنٹی مانگ رہی ہے کہ ہمیں گارنٹی دی جائے، اتنی بے حسی، یعنی کہ المیہ ہی المیہ ہے، آپ اس کو منتقل کر دیں، یعنی کہ صحت سے بڑی تو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی نا جناب۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا تو حکومت سے بھی اللہ حافظ ہے کہ وہ جناب کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شفا آئی ہاسپٹل کا بالکل ایگریمنٹ تھا، لیکن پھر وہاں سے ڈاکٹرز کو بلایا گیا، ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، فیملی کو بھی بتانا ضروری ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو ہر چیز کا علم ہے، ان سے بہت سے لوگ رابطے کے اندر ہیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں۔ منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر سے بھی بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں، سہیل آفریدی صاحب سے بھی بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں، تو چیزوں کا علم ہے۔ لیکن الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہاسپٹل لانا چاہیے، ان کے یہاں پر بہت سارے چیک اپس ہوں گے۔ اڈیالہ جیل میں صرف اور صرف آپ لمیٹڈ چیک اپ ان کا کر سکتے ہیں، آپ کھل کر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملات نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ ہاسپٹل میں ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ڈیل کے حوالے سے جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، حماد حسن صاحب یہ سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک بہت بڑا انکشاف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے، کے پی کے حکومت کے ساتھ بہت سے معاملات طے پا چکے ہیں، آنے والے چند گھنٹوں میں مزید چونکاپ دینے والی خبریں ملیں گی۔ یہ حکومت کے لیے پریشانی ہے، اگر معاملات طے ہو گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی حکومت کے لیے کتنی بڑی پریشانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، حکومت اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ہے۔ حکومت چلی اسی وجہ سے رہی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑی لمبی لڑائی اور پچھلے 3 سال سے طویل ترین لڑائی چلتی آ رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ یا تو فائدہ ہوتا نا کہ عمران خان مائنس ہوتے، اس کی پاپولیرٹی کم ہوتی، آپ اس کو سیاست آؤٹ کر دیتے، لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا بالکل نظر نہیں آیا۔ تو آج حماد حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ڈن ہو گئی ہے اور کے پی کی حکومت کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کال رابطے میں جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ غیر سرکاری 2 خفیہ ملاقاتیں حماد حسن صاحب، یعنی کہ دوسری مرتبہ میری خبر کی تصدیق ہوئی ہے کہ جناب ان کے حوالے سے معاملات طے ہونے کی خبریں ہیں۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے جرمنی میں سعود بن نعمان جو ہے ان کو ایک اہم ترین انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ انہیں علاج کے لیے باہر بھیجا جائے، سب اخباری باتیں ہیں۔ یہ ملک کے وزیر دفاع جو ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے ملک سے باہر بھیجا جائے۔
یہاں پر بھی بات ختم ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے ملک سے باہر نہیں جانا. ابصار عالم صاحب ان کی جانب سے اپنے ویلاگ پہ انکشاف کیا گیا کہ علیمہ خان نے فیلڈ مارشل کے خلاف سخت بیان دینا شروع ہو چکی ہیں. علیمہ خان کو اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے لوگوں کی مدد حاصل ہے جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل پر دباؤ آ رہا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ میں اس پر بھی تجزیہ نہیں کروں گا نہ میں اس کے اوپر اپنی کوئی خبر دوں گا کیونکہ اس خبر کو کراس ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ابصار عالم نے وہ خبر دے دی ہے جو شاید عمران خان یا پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ اندر سے ایسا ہو جائے. تو ایسا ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم ترین اور بڑی حساس ترین کی خبریں اس وقت چل رہی ہیں. لیکن خیر عمران خان سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ان پروگریس ہے اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کسی احتجاج کی کال نہیں دے رہی. اور سہیل افریدی کی ایک ٹویٹ میں نے بتا دیا تھا کہ خبر ختم ہو گئی ہے. ایک ٹویٹ میں نے بتا دیا تھا کہ بات ختم ہو گئی ہے اور بات یہ تھی کہ سہیل افریدی نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے ہونی ہیں. ابھی ہمیں یقین دہانی میں آپ کو کرواتا ہوں کہ عمران خان کو ذاتی معالجین تک بھی رسائی ملے گی, ان کی فیملی کو بھی رسائی ملے گی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سب کو یقین دہانی کرواتا ہوں. تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کسی کے ساتھ ابھی بھی کوئی نہ کوئی ان کا رابطہ ضرور ہے. اور پھر اس حوالے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان کا معائنہ کروایا. یہ 85% بنائی جانے والی بات درست نہیں ہے. ایک آنکھ ان کی 6/6 ہے اور دوسری آنکھ کی بنائی اینک لگا کر 70% ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں, عمران خان ٹھیک ہے. یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ ہے. تو لہٰذا یہ بات آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی لوگ خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان 2.5 سال کے اندر بھی نہیں ٹوٹا. وہ جو ہے فٹ ہے, میڈیکلی بھی فٹ ہے, بس صرف ایک آنکھ کا ان کا مسئلہ بنا ہے. لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ جو ہے اور نہیں ہے. یہ اب تک کی تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.